آپ سب ساتھیوں سے بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو 79واں جو آپ کا 79th آزادی کا جشن ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس 14 اگست کو پاکستان کے لیے ایک نئی خوشحالی کا دور کھولے انشاءاللہ، اور وہ مقام پاکستان کو حاصل کرنے کے اندر ہم سب لوگوں کے ذریعے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق پیدا کرے، جو تصور قائد اعظم محمد علی جناح نے اور علامہ اقبال نے پاکستان کے لیے سوچا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جیسا کہ غزالی سلیم بٹ صاحب نے بتایا، ہم سب کے لیے یہ باعث فخر ایک موقع ہے کہ جس طرح سے ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب نے ناقابل تسخیر پاکستان کی دفاع کو اور ایک ایٹمی طاقت بنا کے پاکستان کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا تھا، اسی طرح آج وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اور جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان کی کاوشوں سے یہ جو چند دن پہلے مکہ معاہدہ ہوا ہے سعودی عربیہ، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان، اس سارے انتظام کے اوپر، اس سارے جو انہوں نے جو اپنی کاوشیں کر کے پاکستان کو یہ مقام حاصل کروایا ہے، ہم سب کو اس پہ یقینی طور پہ فخر ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے درمیان بیٹھ کے آپ سے توانائی لیتے ہوئے یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اب جو اگلی منزل معاشی میدان کے اندر پاکستان کو حاصل کرنی چاہیے، اب اس کے اوپر خاطر خواہ پیش رفت آپ کو کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی نظر آئیں گے، اور میں آپ سے چند منٹ لیتے ہوئے اس کی طرف آپ کی نشاندہی بھی یقیناً کروں گا۔ پر ایک چیز تو پچھلے سال 1.5 سال کے اندر طے ہو چکی ہے کہ پاکستان اب اس خطے کے اندر ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کی شکل کے اندر آگے آیا ہے، جو خطے کے اندر امن اور تحفظ کا ضامن ہوگا انشاءاللہ، اور یہ جو سعودی عربیہ کی معاشی قوت، ترکیہ کی دفاعی لحاظ سے جو ان کی جو انڈسٹری ہے اور جو ان کا تجربہ ہے، اور پاکستان کی جو فوج اور اس کی جو مہریت ہے، اس کی مہارت ہے، اس کے بعد یہ تینوں کو اکٹھا ہو کے انشاءاللہ تعالی اس خطے کے اندر تاریخ ایک نیا رخ اب ترتیب دے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ سے بات کی کہ پچھلے 2-3 سالوں میں یقیناً وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بہت سے مشکل فیصلے لیتے ہوئے حتمی طور پہ وہ جو گونج ہمارے ارد گرد سنائی دیتی تھی کہ پاکستان آج دیوالیہ ہوا، کل دیوالیہ ہوا، اس کو ختم کر دیا ہے۔ آج جو ناقدین بھی بحث کرتے ہیں وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کو کس رفتار کے ساتھ ہم ترقی کے سفر پہ ڈال سکتے ہیں اور اس کو مقام حاصل، اس کا جو اسلامک امہ کے اندر ایک ایٹمی طاقت کے طور پہ ہونا چاہیے، کس پھرتی کے ساتھ اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ایران اور یہ جو خطے کے اندر جنگ پیدا ہوئی، اس سے جو مشکلات آئیں، اس سے وقتی طور پہ ضرور تکلیف ہم سب کو گھروں کے اندر بھی پہنچی، اور پاکستان کے معاشی سفر کے اندر بھی بہت سے نئے چیلنجز آئے، کیونکہ آج تک کے اندر خام تیل نے کبھی $170 فی بیرل کی سطح نہیں چھوئی۔ خطے کی تاریخ کے اندر کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ڈیزل کی قیمت
$280-290 بیرل چھو کے آئی ہو. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ خطے کے اندر پٹرول کی قیمت $150-160 فی بیرل کو چھو کے آئی ہو. کبھی اس طرح کی صورتحال ہم نے اپنے ہمسائے ممالک میں نہیں دیکھی جن کے پاس $500-500 $600 ارب کے ذخائر تھے کہ وہاں پہ پٹرول پمپوں کے اوپر نہ صرف قطاریں لگیں پر لڑائی جھگڑا آپ کے سامنے کیمروں کی سکرینوں کے اوپر آیا. آپ نے کبھی اس طرح نہیں دیکھا کہ بنگلہ دیش، سری لنکا جیسے ممالک جو ہم سے ملتے جلتی معاشی حیثیت رکھتے ہیں وہاں کے اندر ریشننگ کی جاتی ہو پٹرول کی کہ ہر بندے کو شناختی کارڈ دیکھ کے 1-2 لیٹر پٹرول دیا جاتا ہو. اس کے پیچھے لڑائیاں ہوں، قطاروں کے اندر لوگوں کی اموات ہوئی ہوں اور فوج کو نافذ کیا گیا ہو کہ جی آپ اپنی تنصیبات کو تحفظ دے سکیں. تو یقیناً پاکستان کے اندر قیمتوں کا چیلنج بہت بڑا ہمارے سامنے آیا، آج بھی سامنے کھڑا ہے. پر کم از کم قلت کا کسی جگہ کے اوپر بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم نے خارجہ محاذ کے اوپر مدد لے کے، معاشی محاذ پہ مدد لے کے کسی جگہ پہ نہیں آنے دی. اس کے بعد قیمتیں جو $500 لیٹر سے بڑھ چکی تھیں، ڈیزل کی، پٹرول کی $500 لیٹر چھو رہی تھیں. جب عاصم منیر صاحب کی کوششوں سے، اسحاق ڈار صاحب کی کوششوں سے، محسن نقوی صاحب کی کوششوں سے صلح بندی کی طرف گئیں شروع ہوئیں تو وزیر اعظم صاحب نے اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے اسی طرح منافع، اسی طرح جو فائدہ اور قیمتوں کی گراوٹ تھی عوام کو منتقل کی. ٹیکس کے اندر رد و بدل کیا، 100-200 ارب روپے وفاقی حکومت کے اور صوبائی حکومتوں کے صرف کر کے عوام کو تکلیف سے نجات دینے کی کوشش کی. اس کے باوجود بھی یقیناً بہت سے چیلنجز ہمارے سامنے آئے اور ہم IMF پروگرام کے اندر بھی جکڑے ہونے کے باوجود، محدود وسائل ہونے کے باوجود جو حکومت کوشش کر سکتی تھی آج تک میدان عمل کے اندر آپ کو کوشش کرتی ہوئی نظر آتی ہے. چاہے وہ موٹر سائیکل والوں کو ان کے گھروں کے اندر، ان کے موبائل کے اندر پیسے دیے گئے، چاہے ٹرانسپورٹ والوں کو کرائے کم کرنے کے لیے یا قابو رکھنے کے لیے امداد دی گئی، ٹریکٹر والوں کو، کاشتکاروں کو کسان کارڈ کے ذریعے پیسے منتقل کیے گئے. تو حکومت نے اپنی جو حیثیت تھی اس کے مطابق یہ جو آسمانوں سے چھوتی ہوئی تیل کی اور اشیاء کی قیمتیں تھیں ان کو روکنے کی بھرپور کوشش کی. اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب نے جو وعدہ کیا کہ میں ایک شفاف اور ایک صاف ستھرے انداز کے اندر لوگوں کے اندر یہ نظام جس کے اندر قیمتوں کو، کیونکہ ہم 90% اپنی توانائی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے وعدہ کیا میں شفاف انداز کے اندر وہ سارے کے سارے ریٹ جن کی بنا کے اوپر تیل اور ڈیزل کی قیمت کی طے کی جاتی ہے اس کا ریٹ اوگرا کی ویب پیج کے اوپر شائع کر دوں گا. تو آج جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں وہ ساری آپ اپنے فون کے اوپر، اوگرا کی پیج کے اوپر، نہ صرف انگریزی کے اندر بلکہ اردو کے اندر پچھلے چند مہینوں کی آپ اپنے فون پہ کھول کے دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ اوگرا جس کی ذمہ داری قیمتوں کا تعین کرنا اور ایک شفاف، ایک منصفانہ انداز کے صارفین. وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا اپنے حلقہ انتخاب کے دورے پر خطاب.
کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مشکل فیصلے لیتے ہوئے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالا۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ ایران امریکہ جنگ کے دوران معاشی سطح پر چیلنجز کا سامنا رہا۔ ہمسایہ ملکوں میں شناختی کارڈ دیکھ کر 1 یا 2 لیٹر پیٹرول دیا جاتا رہا۔ کشیدگی کے دوران پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت نہیں ہوئی۔ علی پرویز ملک نے خطاب میں کہا کہ حکومت نے عوام کو پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی دی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ قائد محمد نواز شریف نے ملک کو ایٹمی قوت بنا کر ناقابل تسخیر بنایا ہے۔ اگر بین الاقوامی منڈی کے اندر قیمت یہاں پہ برقرار رہتی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ایک اچھی خبر خود بخود ہی آپ کے سامنے آئے گی۔ اور میں کوئی جادوگر یا نجومی ہو کے یہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، وہ آپ اپنے فون کے اوپر اوگرا کے پیج کے اوپر جا کے کھولیں کہ 7 دن کی جو آج پٹرول کی اوسط طے کی گئی ہے، اس میں اخیرلے 2 دن جو ہیں اس کے اندر بین الاقوامی منڈی کی قیمت $112 اور $108 پر بیرل ہے۔ جب اوسط نکالنے کے اندر یہ 2 دن نکلیں گے اور آج جو $100 کے اندر قیمت آ گئی ہوئی ہے وہ دن اس کے اندر جمع ہوں گے تو خود بخود ہی آگے آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا۔ تو یہ وہ شفاف طریقہ جو وزیر اعظم صاحب نے وعدہ کر کے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیزل کی جو اوسط کے مطابق ریٹ نکالا جا رہا ہے، پچھلے 3 دنوں کا جو اب اخیرلے 3 دن رہ گئے ہیں، پلیٹس کا ریٹ $157، $154، $151۔ تو جب اس 7 دن کی اوسط نکالنے کے اندر یہ 3 دن نکلیں گے اور آج جو $140 کا ریٹ اس کے اندر جمع ہوگا تو خود بخود ہی ہمارے دوستوں کو جو مہنگا ایندھن جھیلنا پڑ رہا ہے، خود بخود ہی قیمتیں ایک دن کر کے 3 4 5 روپے کر کے عوام کو منتقل ہو جائیں گی۔ اور اس کے اوپر کسی حکومت کا، کسی عہدے کا، کسی شخصیت کا محتاج ہونے کی ضرورت آپ کو نہیں ہوگی۔ اور شفاف انداز کے اندر اپنے گھر پہ جس طرح تجزیہ کار بیٹھ کے خود ریٹوں کا تعین اور یہاں پہ اپنا اعلانیہ کرتے ہیں، آپ سب لوگ اس کا اپنے گھروں کے اندر موبائل پہ بیٹھ کے اپنا انتظام کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج اصلی بحث جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ کیوں جب ہم اپنا 79واں یوم آزادی منانے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ پچھلے 80 سال سے پاکستان اپنی توانائی کی ضرورت جو ہے وہ ساری کی ساری امپورٹ کے ذریعے پوری کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ حکمران جو یہاں پہ حکمرانی کرتے رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کے جو اپنے اندرونی وسائل ان کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے مقامی گیس، مقامی تیل کی دریافت کا خاطر خواہ، جس کی وجہ سے ہم بین الاقوامی منڈیوں کی قیمت کے اوپر محتاج نہ ہوتے، عوام کو سستا شفاف توانائی فراہم کرنے کے لیے۔ تو یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کے اوپر میں غزالی سلیم بٹ صاحب، ملک وحید صاحب اور اس ناچیز اپنی طرف سے آپ کے عوام کے حضور پیش کیے جا رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ آج تک ہم نے اس کے اوپر خاطر خواہ پیش رفت نہیں کی، اور کیا چیز ہے جو وزیر اعظم شہباز شریف پچھلی حکومتوں سے مختلف پر صحیح وقتی طور پہ یقیناً تکلیف سب عوام کو، سب کو موجود ہے۔ تیل اور گیس کیونکہ بین الاقوامی منڈی میں مہنگا ہے تو یقیناً پاکستان کے اندر بھی مہنگا ہے۔ تو کیا وہ انتظام کیے جا رہے ہیں تاکہ آئندہ جب ہماری اگلی نسل ہمارے سامنے ہم سے یہ سوال کرے کہ ہمارے مستقبل کو تحفظ دینے کے لیے آپ نے پاکستان کی انرجی سیکیورٹی
توانائی حفاظت کے لیے کیا انتظام کیا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل دیے. وزیرستان کے اندر گیس کے ذخائر دیے, بلوچستان کے اندر گیس کے ذخائر دیے, نشپا کے اندر تیل کے ذخائر دیے. کیا وجہ کہ 80 سال کے اندر آپ اپنے 5 لاکھ بیرل جو آپ کی روزانہ کی ضرورت ہے, صرف 70,000 بیرل اپنا مقامی ایندھن استعمال کر سکتے ہیں. اس کا انتظام کرنے کے لیے حکومت نے کیا کیا, میں چند منٹ لے کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اور اس کے بعد جو سوال میرے میڈیا کے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں وہ کرنا چاہیں, میں اپنی ذہنیت, اپنی سوچ کے مطابق یقیناً آپ کے گوش گزار کر دوں گا. دیکھیں, ایک اور بہت بڑی بحث ہوتی ہے کہ پاکستان تک اپنے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو, وہ ذخائر جو کوئی بھی پاکستان کا وزیر اعظم یا تیل کا وزیر اپنے قلم کے ذریعے جاری کر سکتا ہو اور اپنی ریفائنریوں کو دے سکتا ہو جس مرضی ریٹ کے اوپر, کہ میرے سے یہ خام تیل لے لو اور پٹرول ڈیزل عوام کو اس ریٹ پہ مہیا کر دو. کیا وجہ کہ 80 سال تک پاکستان میں وہ ذخائر کسی نے قائم نہیں کیے. کیا وجہ کہ لیوی تو اکٹھی ہوتی رہی پر بجٹ کے اندر پورے وسائل کرنے کے لیے ضرور استعمال ہوتی رہی پر ذخائر اکٹھے نہیں ہوئے. تو اس کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے دنیا کی مہناز کمپنی وڈ مکینزی کے ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ اگلے 3 مہینے کے اندر وہ کیا بنیادی ڈھانچہ ہے, وہ کیا ہمارے پاس وسائل اور کس طرح سے ہم اس انتظام کو ترتیب دے سکتے ہیں کہ اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو جو تقریباً 90 دن کے انٹرنیشنل انرجی کمیشن جو کہتا ہے کہ وسائل حکومتوں کو رکھنے چاہیے, ہم کس طرح سے وہ وسائل اکٹھے کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جس طرح سے یہ جو ترتیب اور یہ جو سٹڈی ہمارے سامنے آئے گی تو ایک ذمہ دار انداز کے اندر آپ کو حکومت پاکستان اس کے اوپر پیش رفت کرتی ہوئی نظر آئے گی. یقیناً اس کے لیے وسائل درکار ہوں گے, کیونکہ اگر آپ 1 مہینے کے بھی خام تیل کے ذخائر رکھنا چاہیں تو اس کے لیے تقریباً $500 ملین چاہیے آپ کو. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے یہ ذخائر رکھنے کے لیے زیر زمین کوئی اسٹوریج کا انتظام کرنا ہے, آپ کو $300-400 ملین کا وہ خرچہ کرنا پڑے گا. تو کیا پاکستان $1 ارب کے وسائل اس کام پہ صرف کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ وہ بحث اس وقت ہوئے گی جب ہمارے سامنے دنیا کا نظام اور کون کون سی ہمارے پاس آپشنیں موجود ہیں جب وہ سامنے رکھی جائیں گی. تو انشاءاللہ تعالی اگلے چند مہینوں کے اندر اپنی قیادت کے آگے, پاکستان کی اس قیادت کے آگے جس نے پاکستان کا ساری دنیا کے اندر سر فخر سے بلند کیا, اس کے سامنے پیش کریں گے اور خاطر خواہ اس کے اوپر آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہمارے پاس طریقہ کار موجود ہیں کہ ہم اپنی توانائی کی ضروریات کو پورا کر سکیں. تو میں مشکور ہوں سعودی حکومت کے, کویت کی حکومت کے, قطر کی حکومت کے, کہ ان کے ساتھ مل کے ہم ایک بانڈڈ سکیم جس کے اندر یہ ممالک اپنے خرچے کے اوپر پاکستان کی محفوظ سرحدوں کے اوپر اپنا تیل رکھیں گے اور یہاں سے ساری دنیا کو مہیا کریں گے. اور پاکستان کے پاس یہ حق موجود ہوگا کہ اگر کوئی جنگی صورتحال ہوتی ہے تو ہم ان سے ان کی قیمت ادا کر کے
ہم ان سے یہ وسائل خرید سکیں اور اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں. تو اس کے لیے شہباز شریف صاحب کی ہدایت کے اوپر جو کمرشل بانڈڈ سکیم جو ارامکو اور بڑی بڑی تیل کی کمپنیوں کی مدد کے ساتھ بنی ہے، وہ آپ کی اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کے اندر جا چکی ہے. اگلے ہفتے جب انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر فیصلہ ہوگا تو آپ کو پیش رفت نظر آئے گی. تو پیسے خرچ کیے بغیر، وسائل کی تنگی ہونے کے باوجود انشاءاللہ تعالی پاکستان کی توانائی کی ضرورت کو وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا اپنے حلقہ انتخاب کے دورے پر خطاب. کہا پاکستان خطے میں امن اور تحفظ کا ضامن ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مشکل فیصلے لیتے ہوئے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالا. وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اپنے حلقہ انتخاب کے دورے پر خطاب کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمسایہ ملکوں میں شناختی کارڈ دے کر 1 یا 2 لیٹر پیٹرول دیا جاتا رہا. کشیدگی کے دوران پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت نہیں ہوئی. رشیا سے یا اور کسی ملک سے لا کے اپنے توانائی کی ضرورت پوری کرتے ہیں. تو جب آپ نے 70 سال کے اندر اپنی ریفائنریوں کے اندر سرمایہ کاری نہ کی ہو، آپ کی ریفائنریاں لاگڑ ہائیڈرو سکیمنگ ریفائنریاں ہوں، آپ کے پاس ریفائنری کی کوئی پالیسی موجود نہ ہو جس کے مطابق $5 ارب کی سرمایہ کاری جو درکار ہو ریفائنریوں کو ڈیپ کنورجن ریفائنری بنانے کے لیے، کوئی پالیسی موجود نہ ہو تو کس طرح سے وہ آپ اس کا استعمال کریں گے؟ تو مجبوراً میٹھا تیل جس کے اوپر $20 کا پریمیم ادا کر کے لوگوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے حکومت مجبور ہوتی ہے. تو آج جب آپ کے سامنے میں موجود ہوں تو اس ناچیز کی مدد کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں کیبنٹ کمیٹی اور انرجی ریفائنری پالیسی جاری کر چکی ہے، اپروو کر چکی ہے. اور اب اگلے مہینے سے آپ دیکھیں گے کہ $5 ارب کی سرمایہ کاری کے معاہدے سائن ہوں گے. MOU نہیں، معاہدے، اگریمنٹ، جس میں وہ کمپنیاں سائن کریں گی معاہدے اور ساری دنیا سے سرمایہ اکٹھا کر کے اپنی ریفائنریوں کو دنیا کی بہترین ترین خاطر خواہ پیش رفت کرتی بھی نظر آئیں گی آپ کے سامنے. اس کے بعد یہ بات ہوتی ہے کہ جی ہمارے پاس اپنے گیس کے اتنے ذخائر ہیں، ہم باہر سے ایندھن کیوں منگواتے ہیں؟ تو اگر ہم نے اپنی تیل اور گیس کی کمپنیوں کے سال ہا سال سے 1500 ارب سے زیادہ کے واجبات ادا نہ کیے ہوں تو کیا کوئی کمپنی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کر کے نئے کنویں کھود سکتی ہے جس کی قیمت ایک کنویں کی جب زمین کے اوپر $25 ملین اور جب جا کے سمندر میں کنویں کھودے جائیں $100 ملین، تو کیا کوئی حکومت، کیا کوئی کمپنی اپنی سرمایہ داروں کو آگے آ کے یہ انویسٹمنٹ کرنے دے گی؟ قطعاً نہیں. تو کیا کیا گیا؟ سب سے پہلے پچھلے 1 سال کے اندر جو مجھے ذمہ داری دی گئی، 1 سال اس سے پہلے میں FBR کے اندر شہباز شریف صاحب کی چھوٹی موٹی اپنی حیثیت سمجھ کے مطابق کوشش اور مدد کر رہا تھا. 1 سال کے اندر نہ صرف اس گردشی قرضے کا بہاؤ روکا گیا، اس کے اندر اس سال 30 جون کو مجھے خوشی ہے $1 کا اضافہ گردشی قرضے کے اندر نہیں ہوگا. اور یہ قیمتیں بڑھا کے نہیں، پچھلے 1 سال سے گیس کی قیمت وہی ہے جو 1 سال پہلے تھی. تو اصلاحات کے ذریعے آپ کو گیس کے شعبے کے اندر گردشی قرضے کے اوپر قابو پایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ IMF کے ساتھ مل کے جو پچھلے ہمارے لیے جو یہ توق کا بوجھ گلے میں ڈال کے گئے تھے 1500 ارب روپے، اس کو پے کرنے کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے. اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب پچھلے مہینے ترکیہ وزیر اعظم شہباز شریف گئے تو ساری کمپنیوں نے ترکیہ کے کہا کہ ہم آپ کے تیل اور گیس کے شعبے
کے اندر سرمایہ وہاں پہ ان کے اپنے معزز وزیر جناب بیرختار صاحب اگلے مہینے نہیں تو اکتوبر کے اندر پاکستان تشریف لا رہے ہیں. ٹرکش پیٹرولیم اپنا سمندر کے اوپر سائزمک سٹڈی کرنے والا اپنا سمندری جہاز پاکستان کے سمندروں کے اندر لا کے پاکستان کے سمندر کے اوپر آف شور ڈرلنگ جو 20 سال سے بند تھی اس کا افتتاح اس ناچیز کے ساتھ مل کے ستمبر اکتوبر کے اندر کرنے جا رہا ہے. تقریباً 120-130 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری آئے گی. سرمایہ کاری آئے گی, تیل دریافت ہوئے گا تو اس کے بعد ہی جو آپ امپورٹڈ ایندھن کے اپنا دار و مدار ہے اس کے اوپر کم کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہماری زمین کے اوپر بے پناہ کمپنیاں آج آ کے کنویں کھودنے کے لیے حکومت کے بڈ راؤنڈ کا حصہ بن چکی ہیں, چاہے وہ چائنا کی یونائٹڈ انرجی گروپ یا آذربائیجان کی سوکار کمپنی ہو یا اور اس طرح کی ہماری مقامی کمپنیاں ہوں. تو انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم لیتے ہوئے پر وہ اقدامات لیں گے جو تاریخ جس کے اندر یہ فیصلہ کرے گی کہ اس ٹیم نے کیا پاکستان کا قبلہ درست کیا کہ نہیں کیا معیشت کا. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے جب یہ جنگ ہوئی ایل پی جی کی قیمتوں کے اوپر بے پناہ بات کی کہ جی مقامی ایل پی جی چند مخصوص لوگوں کو 200-300 روپے کلو کی ملتی ہے, عوام کو 600 روپے کی کلو کی ملتی ہے. تو کون ہے وہ لوگ جو عوام کی تکلیف کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس مشکل وقت کے اندر خون چوس رہے ہیں عوام کا. تو میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں, ان ساری گدوں سے ان سارے لیڈ اشرافیہ کا کیپچر کہتے ہیں توڑنے کے لیے آپ کی اس ٹیم نے ساری کمپنیوں کو ہدایت دی کہ 5-5 ٹن کی ایل پی جی شفاف انداز کے اندر اس کو آکشن کرو. جو قیمت دیتا ہے, جس قیمت پہ پاکستان کا فائدہ ہوتا ہے, جس قیمت کے اوپر پاکستان کو ٹیکس ملتا ہے, اس کے اوپر ان لوگوں کو شفاف انداز کے اندر دو. اور ٹیکس اور جو عوام کے تحفظ کے لیے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ایک سکیم بنا کے جو کمزور لوگ ہیں ان کو سستا ایندھن فراہم کرنے کی کوشش کرو. تو انشاءاللہ تعالی منڈے کو او جی ڈی سی ایل بھی, پی پی ایل بھی, پارکو بھی, جی ایچ پی ایل 5-5 ٹن کا ٹینڈر شفاف انداز کے اندر 10 سے 12 بجے کے درمیان کھولے گی. اور آپ کے سامنے یہ جو اشرافیہ کا نظام ہم سب کو جکڑے بیٹھا ہے اس کو توڑنے کے لیے ایل پی جی شعبے کے اندر عملی قدم آپ کو پہلا انشاءاللہ نظر آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو گیس کے شعبے کے اندر نئے کنیکشن جاری کرنے کا انتظام